میں ڈاکٹر بن رہی تھی جب میرے بھائی کی شادی ہوئی۔ پہلے دن میں اماں کو دیکھ کر حیران ہو گئی کہ وہ تیل کی بوتل پکڑے بھابھی کے کمرے میں جا رہی تھی۔ میں بھی اماں کے پیچھے چلی گئی لیکن دروازے کے پاس جا کر رک گئی اور اندر کا منظر دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ اماں تیل سے بھابھی کے پیٹ کی مالش کر رہی تھی اور بھابھی بڑے آرام سے لیٹی ہوئی تھی، اور ساتھ اماں بھابھی کو بول رہی تھی کہ اپنے شوہر کو نہ بتانا کیونکہ اس سے تم جلدی۔ میرے لیے آج کے دن کا دوسرا بڑا دھچکا تھا کیونکہ جب سے بھابھی بیاہ کر آئی تھیں انہوں نے مجھے اور اماں کو کچن میں قدم رکھنے سے منع کر دیا تھا کیونکہ وہ کچن کا ہر کام خود بخوبی سر انجام دے رہی تھی۔ میرے بھائی دوسرے شہر کپڑے کی مل میں سپروائزر تھے، آج ان کی واپسی تھی۔ عموماً جس دن بھائی نے آنا ہوتا بھابھی ان کے لیے اسپیشلی ہر کھانا خود بناتی اور پھر آخر میں خود بھی اچھا سے تیار ہو کر ان کا انتظار کرتی تھی، لیکن آج ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا اور یہی غیر معمول واقعات مجھے پریشانی میں مبتلا کر رہے تھے۔ لیکن میں خاموشی سے یہ سب ہوتا دیکھ رہی تھی۔ کیوں اماں نے کچھ بھی بتانے سے سختی سے منع کر دیا تھا اور بھابھی خود کو کمرے میں بند کیے بیٹھی تھی۔ رات جب بھائی گھر آئے تو دسترخوان پر بھابھی کو نہ پا کر اماں سے ان کی غیر موجودگی کی وجہ پوچھنے لگے تو اماں نے ہڑبڑا کر بہانہ بنا دیا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے حیران ہو کر اماں کو دیکھا تو اماں نے مجھے سخت نظروں سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں بھی خاموش ہو گئی کہ چلو جب بھائی روم میں جائیں گے تو بھابھی سے بات کرنے کے بعد ویسے بھی سامنے ہی آ جائیں گے۔ ہم سب کھانا کھا کر اپنے کمروں میں روانہ ہو گئے، مگر چونکہ بھابھی کا کمرہ اندر سے لاک تھا تو بھائی کو مزید گھبراہٹ نے گھیرا، اس لیے وہ جلدی سے ڈپلیکیٹ کی لے کر دروازہ کھولنے لگے۔ بھائی جیسے ہی روم میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ بھابھی ابھی تک روز ہی ہیں۔ بھائی نے جلدی سے اپنا روم اندر سے لاک کیا اور ان کے پاس چلے گئے۔ میں پانی دینے اماں کے کمرے میں گئی تھی اور جب واپس مڑنے لگی تو میں نے دیکھا بھائی بےانتہا غصے اور تیش سے اماں کے کمرے میں داخل ہوئے، لیکن مجھے دیکھ کر کہنے لگے چھوٹی تم اپنے کمرے میں جاؤ، مجھے اماں سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ میں بھائی کا حکم سنتے فوراً سے اماں کے کمرے سے نکل گئی، لیکن مجھے بھابھی کی صبح سے رونے کی وجہ جانی تھی، اس لیے مجبوراً دروازے کی اور میں چھپ کر ان کی باتیں سننے لگی، جن کو سننے سے مجھے اپنے کانوں پر شبہ ہونے لگا کہ آیا کہ میں کچھ غلط تو نہیں سن لیا۔ بھلا اماں ایسے کیسے کر سکتی ہیں؟ بھائی انتہائی غصے سے اماں سے کہہ رہے تھے کہ اماں آپ کو خدا کا واسطہ میری بیوی کی جان چھوڑ دیں، وہ بہت پاک باز ہے، بہت نیک سیرت ہے، اسے یہ کام مت کروائیں، جب اللہ نے ہمیں اولاد دینی ہوئی انشاءاللہ وہ خود دے دے گا، مگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر اب آپ میری بیوی کو کسی بھی 2 ٹکے کے بابے یا گلی محلے میں لوٹ مار مچانے والے کسی بھی پیر کے پاس لے کر گئی تو یاد رکھیے گا پھر میں اپنی بیوی کو لے کر یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، اور یہ صرف دھمکی نہیں ہے۔ بھائی کے گھر چھوڑنے کی بات پر اماں فوراً سے رونے لگی اور کہنے لگی کہ بیٹا میں تمہارے لیے یہ سب کر رہی ہوں، تمہاری اولاد کا منہ دیکھنے کے لیے ہی تو یہ جتن کر رہی ہوں، لیکن بیٹا اگر تجھے نہیں پسند تو میں نہیں لے کر جاؤں گی دوبارہ سے اسے، لیکن بیٹا دیکھ میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، گھر چھوڑ کر مت جانا، میں کیسے رہوں گی تم لوگ کے بغیر۔ بھائی اماں کی بات سن کر نرم پڑ گیا اور ماں کو گلے لگا کر بولے کہ اماں میں کہیں نہیں جا رہا، لیکن پلیز یاد رکھیں میری بیوی بہت پاک باز ہے، اسے یہ سب اچھا نہیں لگتا، وہ بہت باپردہ ہے، خدا کے لیے اس کا حق پر وہ خراب مت کریں۔ اماں فوراً اس بات میں سر ہلانے لگیں۔ بھائی ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اپنے روم میں چلے گئے۔ بھائی کے جاتی میں دروازے کی اور سے نکل کر اپنے روم میں چلی گئی، لیکن کمرے میں آتی میں لگاتار چکر کاٹنے لگی۔ میرے ذہن میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی کہ آخر اماں بھابھی کے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ اماں بھابھی کو آخر کون سے پیر کے پاس لے کر گئی تھی کہ بھائی بار بار ایک ہی بات کیے جا رہے تھے کہ اماں میری بیوی بہت پاک باز ہے، وہ یہ سب نہیں کر سکتی، ایسے یہ سب اچھا نہیں لگتا، کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے، کچھ تو جھول ہے۔ یکدم میرے ذہن میں خیال آیا کہیں اماں بھابھی سے کچھ غلط کام تو نہیں کروا رہی۔ یہ سوچتے میں نے فوراً اپنی سوچ کی نفی کی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، بھلا اماں بھابھی کے ساتھ ایسا کیوں کریں گی، اپنے بیٹے کا گھر کیوں برباد کریں گی؟ لیکن اگر ایسا کچھ نہ ہوتا تو بھائی اماں کو بار بار یہ کیوں کہتے کہ میری بیوی بہت پاک باز ہے؟ کچھ تو جھول ضرور ہے۔ میں انہیں سوچوں سے کتنی دیر الجھتی رہی، بھلا آخر میں اپنی ان سب سوچوں سے تنگ آ چکی تھی، اس لیے سر جھٹک کر پڑھنے بیٹھی۔ فوراً ایک ہفتہ ہم سب کے ساتھ گزار کر بھائی واپس اپنی جاب کے لیے دوسرے شہر چلے گئے۔ دن یوں ہی گزرنے لگے، لیکن اب سب پہلے جیسا ہونے لگا تھا۔ اماں اس دن کی بھائی کی دی جانے والی دھمکی کے بعد بھابھی کو کسی بھی پیر کے پاس نہیں لے کر گئی تھی، اس لیے بھابھی بہت خوش و مطمئن سی رہتی تھی۔ بھابھی اب ہر کام پہلے کی طرح کرنے لگی تھی، میرے ساتھ بھی بہت اچھا وقت گزارتی تھی، لیکن میں جب بھی ان سے اس دن جب روتے ہوئے گھر آئی کہ پوچھتی تو وہ گھر آ کر بات بدل دیتی اور فوراً میرے پاس اٹھ کر چلی جاتی۔ مجھے ان کے اس رویے سے بہت حیرت ہوتی کہ آخر بھابھی اس طرح گھبرا کیوں رہی ہیں اور مجھے کچھ بتا کیوں نہیں رہی۔ دوسری طرف مجھے اماں کا رویہ بھی حیرت اور پریشانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ اکثر بھابھی کے کمرے میں گھس کر انہیں پتہ نہیں کیا کہتی رہتی، لیکن جیسے ہی میں ان کے کمرے میں داخل ہوتی تو اماں اور بھابھی دونوں ہی گھبرا جاتی، بلکہ اماں تو مجھے بہت سخت باتیں بھی سنا دیتی اور کبھی کبھی تو کمرے سے بھی نکل جانے کا کہہ دیتی۔
میں بے انتہا پریشان تھی اور حیرت زدہ بھی کہ آخر ایسا کیا خفیہ چل رہا ہے اماں اور بھابھی میں. ہاں کیوں ایسا رویہ اختیار کر رہی ہیں کہ جیسے اپنا کوئی راز چھپا رہی ہوں. کچھ تو تھا جو غلط تھا، کچھ تو ایسا ضرور تھا جو اماں ہم سب سے چھپا کر زبردستی بھابھی سے کہہ رہی تھیں. لیکن وہ آخر کون سا راز تھا؟ مجھے اکثر یہ سارے سوالات پریشان رکھتے تھے. میں نہیں چاہتی تھی کہ میری معصوم سی بھابھی کے ساتھ کچھ ہو، لیکن مجھے بیچ بھی تو نہیں معلوم تھا میں اسے کیسے کسی پر بھی الزام لگا سکتی تھی. اس لیے میں مجبوراً خاموشی سے صحیح وقت کا انتظار کرنے لگی. اب گھر کا ماحول مجھے بہت گھٹن زدہ سا لگنے لگا تھا. بھابھی گھر کا کام کر کے چھپکے سے اپنے کمرے میں جا کر بند ہو جاتی. میرے پاس بیٹھنا بھی اب بھابھی نے بند کر دیا، اور اسی وجہ سے یہ تھی کہ وہ جب بھی میرے پاس بیٹھتی میں ان سے وہی سوالات پوچھنے لگ جاتی. اس لیے اب انہوں نے مجھ سے گریز برتنا شروع کر دیا تھا، جبکہ اماں وہ تو ویسے ہی غصے میں پھرتی رہتی جیسے ان کے کوئی اہم مقصد پورا نہ ہو رہا ہو، جیسے انہیں کسی خسارے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو. لیکن میرے کچھ بھی استغفار کرنے پر مجھے سختی سے ڈانٹ کر خاموش کروا دیتی. اب میں شدت سے بھائی کے آنے کا انتظار کرنے لگی. میں نے ایک دو بار بھائی کو کال کر کے کہا بھائی اس بار پلیز جلدی گھر آ جائیں، مجھے آپ سے بہت اہم بات کرنی ہے. لیکن بھائی نے کہا کہ چھوٹی میں فوراً آ جاتا تمہارے بلانے پر، لیکن اس مال کی شپمنٹ کا سارا کام میرے ذمے اور میرا ہیلپر بھی چھٹی پر گھر گیا ہوا ہے، اس لیے میں چاہ کر بھی نہیں آ سکتا. صرف چند دن کی تو بات ہے بیٹا، پھر میں آ ہی جاتا، پھر ہم بیٹھ کر تسلی سے بات کریں گے. بھائی کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے مجبوراً خاموشی اختیار کرنی پڑی. میں چپ چاپ بھائی کا انتظار کرنے لگی. اماں سے مل کر وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اماں کو کچھ اشارہ کرنے لگی. مجھے ان کی یہ حرکت بہت مشکوک ہی لگی، بلکہ ان کی ساری حرکتیں بہت مشکوک تھیں، جبکہ اماں بھی ان کی ان عجیب حرکتوں ان کا پور ساتھ دے رہی تھیں، اور یہی چیز مجھے چونکنے پر مجبور کر رہی تھی. تھوڑی دیر گزری کہ بھابھی لوازمات سے بڑی ٹرے اٹھا کر لائیں. بھابھی ٹرے رکھے الگ سلگ کے بعد اٹھ کر جانے ہی لگی کہ اماں کی دوست نائلہ آنٹی نے بھابھی کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا. بھابھی نے مڑ کر ان کی طرف دیکھا، سوالیہ نظروں سے دیکھا تو آنٹی نائلہ نے کچھ بھی بولنے سے پہلے اماں بول پڑی کہ زری بیٹا تھوڑی دیر ہمارے پاس ہی بیٹھ جاؤ، میری دوست تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہیں. جبکہ بھابھی کی بات سن کر آنٹی اپنے چہرے پر بیزاری لاتے ہوئے بولی کہ لڑکی دعا کے ساتھ ساتھ دوا اور دم بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن آج کل کی نسل کو کون سمجھائے. ان کی بات سنتے بھابھی اپنے آنسو پہنچے چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی. آنٹی بھی اماں سے مل کر فوراً رفو چکر ہو گئی. آنٹی نائلہ کے جانے کے تھوڑی دیر بعد بھابھی اپنے کمرے سے نکل کر اماں کے پاس آئیں اور اپنے آنسو صاف کر ان سے کہنے لگی ماں جی میں راضی ہوں اس پیر کے پاس جانے کے لیے، بس یہ بات کسی بھی طرح احسن کو پتہ نہ چلے. اماں مسکراتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ تو بہت اچھا فیصلہ کیا، اور بھلا میں کیوں بتاؤں گی اپنے بیٹے کو، بلکہ تو خود خیال رکھنا کس طرح یہ بات اس کے کانوں تک نہ پہنچے. بھابھی روتے اماں سے کہنے لگی کہ بس اب مجھ سے مزید بانجھ بن کے تانے نہیں سننے جاتے، بس اسی لیے میں نے فیصلہ لیا، اور آپ بے فکر ہیں میں یہ بات ہرگز احسن کو نہیں بتاؤں گی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. شکریہ.